میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی مظلوم ہے. انہوں نے بوٹ پالش کیے تھے اپنے مالکوں کے اور اس کے عوض میں ان کو اقتدار ملا تھا. ابھی انہوں نے اپنے مالکوں کی ہے نمک رامی. اب یہ ان کا اور ان کا آپس کا معاملہ ہے. پاگل بنا رہا ہے عمران خان ابھی بھی لوگوں کو اور وہ بناتا رہے گا جب تک ہماری جیسی پارٹی اس فرق کو واضح نہیں کرے گی. ہم صرف عام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران صرف اور صرف اقتدار کے لیے لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے. کافی ساری جو یوتھ ہے اس کو انگیج کیا ہوا ہے اپنے بیانات سے. یوتھ اس کے ساتھ صرف ووٹ کی دینے تک ساتھ ہے اور ساتھ وہ جو سوشل میڈیا پہ اس کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں, لیکن زیادہ تر یوتھ جو ہے وہ ڈائریکشن لیس ہے. جین زی تو ہمارے علاوہ کسی اور پارٹی کی طرف دیکھے گی بھی نہیں کچھ عرصے کے بعد. السلام علیکم ناظرین, ہم اس وقت موجود ہیں جواد احمد صاحب کے ساتھ. انہوں نے دوبارہ پھر سے مینیفیسٹو دیا ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سر, پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں ضرورت پڑی کہ 8 سال بعد دوبارہ پھر آپ نے مینیفیسٹو جو ہے یہ پیش کیا ہے؟ یار پہلے ہم بات کرتے تھے عام لوگوں کی. ہم کہتے تھے کہ ہم عام لوگوں کو حکومت میں لے کے آنا چاہتے ہیں. ہم کہتے تھے کہ جگیردار سرمایہ دار مافیاز کے خلاف ہیں ہم. لیکن ہم نے نا کبھی اصل اپنی جو شناخت ہے وہ ظاہر نہیں کی تھی. وہ یہ ہے کہ ہم سوشلسٹ ہیں. اب چونکہ ریسنٹلی ممدانی جیت گیا وہاں سے, سوشلسٹ ہونے کے باوجود نیو یارک میں جو کہ سرمایہ داری نظام کا گڑھ ہے وہ وہاں پہ جیت گیا. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس ہے. تو اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان میں سوشلزم کے نام سے اور سوشلسٹ پارٹی کے نام سے اپنے آپ کو صرف شناخت کو ظاہر کیا جائے اور متعارف کرایا جائے کہ ہم یہ لوگ ہیں, اور کل سے ہماری سیاست چینج ہو جائے گی. یہ ہم بتانا چاہ رہے تھے. سر, برابری جو ہے یہ آپ کی پہلے جو ہمارے پارٹی کا نام بھی برابری تھا, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سوشلسٹ یعنی کہ تھی پارٹی, لیکن اب زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ کیا مقبولیت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو استعمال کر کے, یا کوئی اور پرپز ہے؟ نہیں, پرپز صرف یہی ہے کہ سوشلزم کے علاوہ ہم نہیں سمجھتے کہ اب دنیا کا کوئی حل ہے. جنگیں ہو رہی ہیں ہر طرف, لڑائی بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, افلاس بڑھ رہا ہے. اور جب ہم سوشلزم کے نام پہ کھڑے ہوں گے نا تو ایک واضح ڈیمارکیشن ہوگی کیپٹلسٹ اور سوشلسٹ پارٹی کے درمیان. جب آپ کہتے ہیں نا کہ مبہم سی بات کریں, غیر واضح سی, کہ جی ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں وہ تو عمران خان بھی کہتا ہے, نواز شریف بھی کہتا ہے, آصف زرداری بھی کہتا ہے. تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ تینوں سوشلسٹ نہیں ہیں, کم از کم ہم سوشلسٹ ہیں. تو یہ ایک کلیئر جو ہے وہ ہمارا فرق پیدا ہو جائے گا. سر, کلچر کے حوالے سے بات کی کہ پاکستان کے جو ہے عوامی, ان کے کلچر تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے, تو اس عوام کو کس طرح سے مولڈ کریں گے برابری کے حوالے سے یا سوشلزم کے حوالے سے؟ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ہر اقلیت کا بندہ ہے, مسلمان بھی ہے, کچھ لوگ ایسے مانتے بھی ہیں کہ جو سوشلزم کو نہیں مانتے, تو ان کو کس طرح سے آپ مولڈ کریں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ ایک معاشی نظام ہے, اس کا اسی طرح کسی مذہب سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جس طرح کیپٹلزم کا نہیں ہے. تو ایک معاشی نظام ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ اس لیے آئے گی کیونکہ لوگ اتنے پریشان ہیں, محروم ہیں, کہ جب ہم ان کو کہیں گے کہ آپ کو برابری کے حقوق ملیں گے اور اس ملک کے اندر وسائل جتنے بھی ہیں ان پہ چند لوگوں کا قبضہ نہیں ہوگا بلکہ آپ سب کا ہوگا, تو ڈیفینیٹلی ان کو یہ بات سمجھ آئے گی. کیونکہ اس ملک میں اب رہنا بڑا مشکل ہو گیا لوگوں کا. میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی مظلوم ہے. انہوں نے بوٹ پالش کیے تھے اپنے مالکوں کے اور اس کے عوض میں ان کو اقتدار ملا تھا. ابھی انہوں نے اپنے مالکوں کی ہے نمک رامی. اب یہ ان کا اور ان کا آپس کا معاملہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ طبقاتی بنیاد پہ بھی نہیں کھڑے, وہ غریب کے ساتھ امیر کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے جو ہم کھڑے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاگل بنا رہا ہے عمران خان ابھی بھی لوگوں کو, اور وہ بناتا رہے گا. اور جب تک ہماری جیسی پارٹی اس فرق کو واضح نہیں کرے گی کہ ہم صرف عام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران صرف اور صرف اقتدار کے لیے لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے, اس وقت تک اس ملک میں مجھے نہیں لگتا بہتری آئے گی. تو اس لیے میں مظلوم نہیں سمجھتا ان کو, اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا سوچ رہے ہیں. آپ یہ مانتے ہیں کہ جو عمران خان ہے یہ پاپولر لیڈر ہے پاکستان میں؟ میں مانتا ہوں کہ اس نے کافی ساری جو یوتھ ہے اس کو انگیج کیا ہوا ہے اپنے بیانات سے. جو وہ امریکی سازش سے جھوٹ سے سٹارٹ ہوا تھا, پھر اس نے سائفر لہرایا اور سارا کچھ جو بھی کیا, تو اس نے یہ تو کیا ہے کہ انگیج کیا ہے یوتھ کو. لیکن یوتھ اس کے ساتھ صرف ووٹ کی دینے تک ساتھ ہے اور ساتھ وہ جو سوشل میڈیا پہ اس کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں, لیکن زیادہ تر یوتھ جو ہے وہ ڈائریکشن لیس ہے. تو ہمیں یقین ہے کہ اس یوتھ کو ہم انگیج کریں گے اور وہ یوتھ انشاءاللہ ہمارے پاس آئے گی. جیسے عمران خان نے یوتھ کو جو ہے انگیج کیا اپنے ساتھ, اس نے 22-25 سال جو ہے محنت کی, اپنی پارٹی بھی اپنے تھوڑا سا لے کے آئے, تھوڑا سا ورک کیا, ٹیم ورک کیا, اور تھوڑا سا لوگوں کو انگیج کیا, یوتھ کو ٹارگٹ کیا. آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ جین زی جو آنے والی نسل ہے یا الفا, اس پہ آپ ٹارگٹ کریں گے, ان کو اپنا میسیج کنوے کریں گے؟
جین زی تو ہمارے علاوہ کسی اور پارٹی کی طرف دیکھے گی بھی نہیں کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ جین زی جو ہے نا وہ بے شک کام کرنے کے معاملے میں تھوڑے سست ہیں، کاہل ہیں، یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے ان کے اندر، لیکن وہ پڑھتے لکھتے ہیں، وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ معلومات کا اور نالج کا خزانہ ہے ان کے پاس، کیونکہ انٹرنیٹ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، تو ان کو تھوڑے اس کے بعد سمجھ آ جائے گی، سچ اور جھوٹ واضح ہو جائے گا کہ برابری پارٹی کے علاوہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو جین زی کو، جو کہ غریب بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، ان میں بہت سارے کروڑوں لوگ ہیں، تو اس لیے وہ سارے لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے اس ملک میں، کچھ نہیں لے سکیں گے اپنے لیے جب تک وہ برابری کی سطح پہ حقوق کے لیے اپنے منظم نہیں ہوں گے، اور وہ صرف ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ سر میرا ماننا ہے کہ یعنی کہ جب تک آپ سنگر کے طور پہ اس عوام میں رہے، آپ کو مقبولیت ملی، آپ لوگوں نے آپ پیار بھی کیا، جیسے کہ لاسٹ میں ابھی میں نے دیکھ رہا تھا کہ آپ کا ایک جو گانا ہے پاکستان آئیڈل میں آئی ہے، تو اس کے بعد دوبارہ پھر سے آپ جو ہے ہر عوام کے زبان پہ ہیں، ہر بندہ آپ کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ جواد احمد صاحب کا گانا ہے، اس کا آپ کا بھی میں نے کلپ دیکھے کہ آپ وہاں پہ تھوڑا سا بتا رہے ہیں لوگوں کو، تو کیا پارٹی میں سیاست میں آ کے ویسے آپ کو مقبولیت نہیں ملی، اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی سمپل بات ہے یار، اصل میں یہ جو تینوں پارٹیاں ہیں نا، یہ دو تو اس وقت حکومت میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہ حکومت کر رہی ہیں، اور ایک پارٹی جو ہے وہ ہر وقت اس نے ایک ٹی وی پہ، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ایک افتاد مچائی ہوئی ہے، تو سپیس تھوڑی سی کم ہوئی ہے سیاست میں نئی پارٹی کے لیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے نیریٹو کے زور پہ، جو ہم سوشلزم کا نیریٹو ہے اس کے زور پہ ہم اس اسپیس میں عنقریب زیادہ بڑے ہو جائیں گے، اور آخرکار اس اسپیس کو ایکوائر بھی کر لیں گے۔ سر کہیں بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے ٹویٹر پہ عمران خان کو بڑی تنقید کرتے ہیں، اور تہذیبی یعنی کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا کچھ چیز؟ میں نے آج جو میں ڈیجیٹل میڈیا میٹ اپ میں نوجوان صحافیوں کے ساتھ میں نے ایک وعدہ کیا کہ میں آئندہ ایسے الفاظ جو ان کو لگتا ہے کہ سخت الفاظ ہیں وہ میں یوز نہیں کروں گا، لیکن میں یہی ان کو بتایا ہے میں نے کہ یہ سارے الفاظ وہ ہیں جو عمران خان خود لوگوں کے لیے یوز کرتا رہا ہے، اور میں نے عمران خان کے علاوہ کسی بھی اور لیڈر، کسی بھی پارٹی کے اس طرح کی اس کو گفتگو نہیں کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ جوہر میں، گندے جوہر میں جو اس نے پیدا کیا ہوا ہے عمران خان نے، فوش گالیاں، گندگی پھیلانا، اس کے اندر اگر آپ گھٹنوں تک نہیں اترتے اور کم از کم سخت الفاظ نہیں بولتے، گالی نہیں میں دیتا کسی کو، جب ہم فوش گالی کبھی نہیں دیتا کسی کو، جانور نہیں کہتا، تو جب تک آپ سخت الفاظ نہیں بولتے تو گند بھی صاف نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اب لوگوں نے چونکہ کہا ہے، مجھے کہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں سخت الفاظ، تو میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں وہ بھی نہیں کروں گا، کل سے بالکل ڈفرینٹ جو ہے ہمارا نیریٹو ہوگا۔ رائٹ سر، اور باقی آخر پہ کچھ یوتھ کے لیے کہنا چاہیں گے، کوئی آپ کا کوئی ایجنڈے کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے تو پارٹی کے ایجنڈے کے حوالے سے کہ کیا آپ کس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم طرح سے آگے بڑھیں گے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ 1 کروڑ ممبرشپ ہمیں چاہیے اس ملک کے اندر، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے، 25 کروڑ لوگ ہیں، اور ہمیں وہ لوگ چاہیے صرف جو کہ مڈل کلاس سے اور محنت کشوں سے اور غریبوں سے ہیں، ہمیں ایلیٹ کا کوئی لوگ نہیں چاہیے، تو اگر وہ آ جائیں اور ساتھ وہ پارٹی کو اپنے جو انہوں نے سیاسی کام کرنے، منظم کرنے کے لیے پارٹی کو، وہ اس میں اسی فنڈ کو خرچ کریں، تو پارٹی بہت جلدی تیزی سے بڑھے گی آگے، اور نیریٹو جو ہے وہ ہم اپنے ہیڈ آفس سے دیتے رہیں گے، ان کو ڈائریکشن ان کو ملتی رہے گی۔ آخر پہ میرا سوال یہ ہے کہ تقسیم جو ہے یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کہ ہر بندہ ایک ہی رو میں برابر نہیں جیت سکتا، تو کوئی نہ کوئی روڈ پہ جاتے ہیں تو ہر گاڑی جتنا تیز آپ بھاگ لیں کوئی نہ کوئی گاڑی آپ سے آگے ہوگی، تو یہ تقسیم جو ہے یہ بھی ایک خوبصورتی ہے، تو اس کو آپ کیسے برابری پہ لے کے لا سکتے ہیں یا برابر کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم یہ تو نہیں کر رہے نا کہ ہم 2 انگلیاں برابر نہیں ہیں تو ان کو برابر کر دیں، ہم برابری سے مطلب یہ لیتے ہیں کہ انسانوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں، سہولیات ہیں، اور ان کو جو مواقع مل رہے ہیں وہ برابری کی سطح پہ ملیں، اور تمام لوگوں کو اس ملک کے اندر خوشحالی سے اور عزت سے رہنے کے مواقع ملیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی برابری تو ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، گاڑیاں جتنی مرضی ہوں، پٹرول سب کے اندر ہونا چاہیے۔